بارشیں آتی ہیں تو ہم کینال بند کر دیتے ہیں. اب تو نئی کینال بنی ہے جناب, اب کیوں بارشوں میں بند ہو رہی ہے؟ 4-5 دن جو ہے وہ کینال بند رہی ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ, ڈسٹرکٹ کماڑی, ڈسٹرکٹ سینٹرل. اس کا مطلب ہوا لگ بھگ 40% کراچی کے پانی کو جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے صرف اچھی نیت اور اچھی مینجمنٹ ہو, وہ کرنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی چاہے وہ صوبائی انتظامیہ ہو یا مقامی انتظامیہ ہو, اب تو سبھی ان کا ہے جناب. ٹھیک نہیں ہو رہی ہے صورتحال. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, ہم اپنے حلقہ انتخاب میں بیٹھتے کہ جی پانی کب آئے گا, پانی کب آئے گا. واٹر کارپوریشن والوں سے بات کرو تو ان کے پاس ایسے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. جی وہ لائٹ چلی گئی, جی وہ پمپنگ یہ ہے اور فلاں ہے. لوگ متاثر ہو رہے ہیں آپ کے اس عمل سے جناب. آپ کو انٹروین کرنا ہوگا, آپ کو ان مسئلوں کو ٹھیک کرنا ہوگا, آپ کی ذمہ داری ہے. ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں, ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے انوگریٹ کیا اور کہانی ختم, اب نظام ویسے ہی چلے جیسے چلتا ہے. بھائی پرانی کینال سے بھی کراچی کا پانی چوری ہو رہا تھا, نئی کینال سے بھی ہو رہا ہے پانی چوری. اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اپوزیشن نے بیٹھ کے اس کے پانی کو روکنا ہے, چوری کو. میں تو والنٹری بول رہا ہوں, میں پن پوائنٹ کرنے کو تیار ہوں. ان کی کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایز این ادارہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور پھر 90% سے زائد جو چوریاں ہوتی ہیں اس شہر میں, اس میں خود کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے لوگ ملوث ہیں. کہاں سے ہوگی بھائی چوری کا کنٹرول؟ تو بحیثیت میئر کراچی ان کو ذمہ داری جو ادا کرنی چاہیے. میں بہت میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. میئر صاحب آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں. وہ ذمہ داری خدا را اس چیز کو آپ دیکھیں. آپ ہی نے دیکھنا, آپ میئر ہیں کراچی کے. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کیسے 30 چیئرمین ادھر ادھر ہو گئے, آپ بن گئے زبردست, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, چھوڑ دیں. آپ میئر ہیں, ہم مان رہے ہیں آپ میئر ہیں, مگر خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کریں یار. یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری یا تو بتا دیں بھائی اپوزیشن کی, ہم پھر ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں. ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, ہمارا شہر ہے برباد ہو چکا ہے آپ کی بیڈ ایڈمنسٹریشن, ان مینجمنٹ کی وجہ سے, آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے. ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی اس میں لیتے رہیے کریڈٹ, آپ حکومت ہے, آپ کریڈٹ لیتے رہیے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کراچی کی عوام پریشان ہے جناب, پورے سندھ کی عوام پریشان ہے. بارشوں کے بعد سڑکوں کی کیا صورت ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بارشیں ختم ہوئے عرصہ ہو گیا, ذرا گارڈن والے روڈ پہ چلے جائیں آپ. ایسا لگ رہا ہے رات کو بارش ہوئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں. اب میئر صاحب سے پوچھیں تو وہ یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے, یہ ٹی ایم سی کی حدود ہے. بھائی یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ خود یہ بات کر رہے ہیں آپ. ہم نے بولا تھا کہ بلدیاتی جو نظام ہے, جو ایکٹ ہے, اس میں ٹی ایم سیز بناؤ. ہم نے بولا تھا کہ جی ملٹی لیئرڈ سسٹم ہوگا. بھائی آپ حکومت ہے, چیف ایگزیکٹو آپ کی جماعت کا سے تعلق رکھتا ہے جناب. ہم تو رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلینک چیک آف سپورٹ ہے. اگر آپ اس شہر کے بہتری کے لیے جو اقدامات کرنا چاہتے ہیں, آئے بیٹھے, بلینک چیک آف سپورٹ ہے. مگر 2 سال کا عرصہ گزر گیا, اس بلدیاتی نظام میں جان ہی نہیں ہے, مالیاتی خود مختار ہی نہیں ہے. میئر کراچی صاحب کیا کر رہے ہیں, آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ وہ کلک کے پروجیکٹ, ورلڈ بینک کے قرضوں بھی دیے ہوئے پیسوں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بولتے جی یہ کریم آباد انڈر پاس بھی بنا رہے ہیں. امپریشن یہ دیتے ہیں کہ میئر کراچی از ڈوئنگ آل نتھنگ. کس کو بنا رہے ہیں یار آپ, کس کو بنا رہے ہیں؟ خدا را ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میری ہمبل سبمیشن ہوگی کہ ان چیزوں کے لیے خدا را کوئی ایسا پوائنٹ آف کانٹیکٹ بنائیں, کوئی ایسے معاملات بنائیں کہ جس سے لوگوں کو ریلیف میسر کرنے میں ہم کردار ادا کر سکیں. آج کا بلدیاتی نظام لوگوں کو, جو گورننس کے ایشو ہے نا, لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ ٹھیک نہیں ہو رہے نا. اسی لیے تو وہ باتیں چل رہی ہیں جو آپ کو بری لگ رہی ہیں کہ 12 صوبے اور 22 صوبے اور 10 صوبے ہے نا. بھائی قانون آئین میں لکھا ہوا ہے, آپ کو بڑی بری لگتی ہے.
آپ یہ ساری سہولیات ڈور اسٹیپ پہ دے دیتے. خدا میں بالکل آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, سندھ میں یہ ایشوز نہیں آتے. جب آپ نہیں دیتے ہو تو اس طرح کی بات آتی ہے, اس طرح کی بات آتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے. جناب یہ آپ کی گورننس کے مسئلے ہیں جس کو آپ نے ٹھیک نہیں کیے, اس وجہ سے یہ والی بات آ رہی ہے. آپ کو بری لگ جاتی ہے, پھر آپ اس کو لسانی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی وہ جو عجیب سی سیاست ہے اس میں دوبارہ کاربند ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھیں, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سندھ پورا ایز اے صوبہ فلڈ کی جو صورتحال ہے ہم اس پہ ایگل آئی رکھے ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو بھی ہمارا رول بنتا ہے ہم لوگوں کو ریلیف میجر, اللہ کرے کہ چیزیں بہت اسموتھلی ہو جائیں. میں دعا گو ہوں, کیونکہ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں پاس کٹ بہت خراب ہے. یہ کچھ بھی کہتے رہے کہ ہم نے انتظام کر لیے ہیں, یہ 22 میں بھی کہہ رہے تھے, یہ 2010 میں بھی کہہ رہے تھے. کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. 21 لاکھ گھر والا پروجیکٹ ہے نا, 21 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے نا. تو ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جو فلڈ کی ایکسٹراڈنری صورتحال ہے ہم اس پہ جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے. شہر کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی, اور جو جھوٹے وعدے اور وعید کیے جا رہے ہیں شہر کے ساتھ اور لوگوں کو دلاسے دی جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کر لی. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہے تو کر لیں. ورلڈ بینک کا اربوں روپے کا قرضہ ہے, ورلڈ بینک سے قرضہ لیا ہے نکاسی آپ اور پرانی آپ کا نظام درست کرنے کے لیے. دوسرا وفاق سے جو ہے پیسے آنے تھے 40 ارب روپے, وہ نہیں مل رہے ہیں کہ وہ کے لیے. اور واٹر کارپوریشن بن گئی ہے. اب اس کا جو بورڈ ہے اس میں کتنے جو ہے نیو کراچی, نارتھ کراچی جو مضافاتی علاقے کے لوگ موجود ہیں, تمام ڈیفینس کے لوگ موجود ہیں, سیکٹر کے لوگ ممبر ہیں. تو ان کو کیا غرض ہے, انہوں نے جو ٹینکر چلوا لیے ہیں 500 سے 5000 ٹینکر چل رہے ہیں اب شہر میں, تو ان کو ڈیفینس والوں کو تو پانی مل رہا ہے, انہیں اور ان کی نیو کراچی سے کیا مطلب ہے. ویل دیکھیں یہ بالکل شاہد بھائی آئی ڈو اگری. میں اس بات پہ تو کم از کم شک نہیں کروں گا ان کی نیت پہ کہ اگر کوئی کسی علاقے میں رہتا ہے اور ان کو غرض نہ ہو, ایسی بات بہرحال میں تو ایگری نہیں کروں گا. بھائی اگر کوئی ڈیفنس میں بھی رہتا ہے یا کلفٹن میں بھی رہتا ہے اور وہ کراچی والا ہے تو کراچی کا درد تو رکھنا چاہیے. میں ان کی کم از کم نیت پہ شک نہیں کروں گا. مگر نہیں ہو رہا تو یہ سوال اٹھتا ہے جو ابھی شاہد بھائی نے کیا. آئی ڈو اگری. ان کا بورڈ ہے, ان کی کمپوزیشن ہے. بھائی میں تو کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایز این ادارہ وہ کر رکھا ہے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں سمجھائے نا کوئی وہ کیا کر رہا ہے. وہ کچھ نہیں کر رہا, اسی لیے تو یہ پرابلم ہو رہے ہیں. پھر جو ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے اس کو برباد کرنے میں خود ان کے لوگ ملوث ہیں. چوری کے کنیکشن کوئی عام آدمی لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا نا. جب تک واٹر بورڈ کا آشرواد شامل نہیں ہوگا یا کسی افسر کا آشرواد شامل نہیں ہوگا یا جو موجودہ چیئرمینز ہیں ان کا آشرواد شامل نہیں ہوگا تو نہیں لگتے. بھائی پچھلے 2 سال سے جتنے انلیگل کنیکشن لگ رہے ہیں شہر میں, آپ ڈیٹیل نکال لیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کر لیں یا وہ لوگ جو بلدیات کو کور کرتے ہیں, ماشاءاللہ یہ سارے کام جو ہیں وہ ہماری جو حکمراں جماعت ہے اس کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پیسے کے بس کر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں. میں آپ کو اپنے ضلع کی تو مثال میں آپ کو لمبی لسٹ ہے میں دے سکتا ہوں مزے سے کہ کس کس شخص نے, جو کہ کوئی علاقے کا ایم پی اے بھی شامل ہے ویسے اس میں بائی دا وے حکمراں جماعت کے, وہ ایم پی ایز ہیں, وہ چیئرمینز ہیں, وہ کام کر رہے ہیں دھڑلے سے, برباد کر رہے ہیں نظام جو آلریڈی برباد ہو چکا ہے, اس میں مزید جو ہے وہ بربادی لا رہے ہیں. تو دیکھیں جب یہ ایکٹ کی میں نے بات کی نا, ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں اس ایکٹ کو. ہم بولتے ہیں کہ ایک افیکٹو مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. تو اس میں یہ والا پورشن خود ہی کور ہو جاتا ہے کہ جو موجودہ جس نظام کے تھرو واٹر بورڈ چلائی جا رہی ہے ہم اس کو بھی نہیں مانتے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بحیثیت اپوزیشن میں بتاؤں آنے والی اسمبلی میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں جب بھی اجلاس ہوگا. میں ذاتی حیثیت میں خود جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس میں ترمیم میں انشاءاللہ اپنے بحیثیت ایم پی اے میں سندھ اسمبلی میں انشاءاللہ فلوٹ کرنے لگا ہوں. اور اس پہ ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں, ہمیں کنونس کریں لاجیکلی کہ آپ کا جو ایکٹ ہے وہ ٹھیک ہے, نہیں تو جو ہماری ترمیم ہے اس کو اپروو کریں. اس پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اسمبلی میں کام کرنے لگیں. علی بھائی ابھی آپ نے فلڈ کا ذکر کیا, اس سے پہلے بھی فلڈ آتے ہیں, لیکن جب فلڈ آتے ہیں تو اس کو پی ڈی اے کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈ ریلیف فنڈ جاری کیا جاتا ہے. لیکن اب تک جو بھی فلڈ آئے ہیں اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو فنڈ ہوتے ہیں اس کا جیسا استعمال کیا گیا, بڑے استعمال کیا گیا, عام آدمی تک اس کے فوائد نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات سن کے یہ ہوتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو بعض تک
बडेरे जो है या जाति बडेरे जो है अपनी जरूरतें बचाने के लिए पानी का रुख बस्तियों की तरफ करते हैं, जिससे बड़ा माली और जानी नुकसान होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बताया इसका कोई सजेशन है कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाए कि सिंध गवर्नमेंट से तो देखो 17 साल हो गए, सिंध का कोई इदारा ऐसा नहीं जो काम कर रहा हो सिवाय करप्शन के। अब ये बात किसी से ढकी हुई नहीं है, तो अब इसका कोई सजेशन ऐसा कोई वफाकी सतह पे कोई हो कि आम आदमी को रिलीफ मिले, जानो माल तक काबू हो। मैंने आपको बताया ना कि हमने ईगल आई रख के ये सारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जहाँ ये वाली सूरत हाल नज़र आएगी तो उस पर जो भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, कंसर्न क्वार्टर से मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे, उन तक ये चीज़ें भी जाएंगी, वो खुद भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा इस दफ़ा ना जो हर दफ़ा ये कर देते हैं कि जी करोड़ों रुपए लगा दिए, किसी ने कट लगा दिया अपनी ज़मीन बचाने के लिए, एक्स की ज़मीन को बचाने के लिए वाई की ज़मीन पे जो है वो पानी छोड़ दिया गया। मैंने जैसे शुरू में बता दिया, बहुत शॉर्ट बताया मगर कम्प्रिहेंसिव है कि हमने ईगल आई रख के ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश है, उम्मीद है कि इस दफ़ा सूरत हाल, पहले तो ये अल्लाह करे कि हो ही ना ऐसी सूरत हाल, और अगर होती है तो हम उसको जो है वो प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं इंशाल्लाह। आराम आराम से करते हैं दोनों को। मतलब क्या करें, मैं ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्या करें। मैंने तो आपसे काउंटर सवाल किया है ना, आप लोग हमेशा मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपसे आज कर रहा हूँ। भाई देखिए, जमहूरी निज़ाम है, उस निज़ाम में जो हमें सहूलियात मयस्सर हैं, जितने टूल्स हैं, उनको एक्सरसाइज करना ये मेरा जमहूरी राइट है। उन टूल्स को एक्सरसाइज कर रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। देखिए, सूबे में, सूबाई असेंबली में आपके सामने दीगर जमातें भी हैं ना मौजूद। ज़रा असेंबली का बिजनेस तो निकालें, जो आपके साफी भाई असेंबली कवर कर रहे होते हैं, अगर उस बिजनेस में से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बिजनेस निकालते तो फिर कुछ भी नहीं बचता भाई। अगर इस सूबे में, वो कहते हैं ना कराची वाले, अगर किसी ने मुंह दिया हुआ है ना हुकूमत को, तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। वेल, अच्छा सजेशन है, जहां मौका मिला था हमने किया था, और आगे भी अगर मौका हमें ऐसा लगेगा कि जी एहतजाज की जरूरत है, बिल्कुल करेंगे। और एक और चले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, मैं था भाई नहीं बात याद दिला दी। आपने बजट इजलास देखा था, क्या हुआ था उसमें? देखिए, जो टूल्स हैं उसको एक्सरसाइज करते हैं। अब अगर किसी की याददाश्त खराब है तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। 27 अरब रुपए जो मिले हैं आपको, इसमें क्या कराची के लिए क्या जो है आपने रखा है, क्या मंसूबे हैं, और कोई मेगा मंसूबा भी है, और 40 अरब जो वफाक नहीं दे रहा है कि उसके लिए? वेल देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे आज आपके तवज्जुह से पता लगा कि 27 अरब रुपए मिल गए। कहाँ है भाई? मेरा शिकवा, एक शिकवा तो देखिए सूबाई हुकूमत से है, जो दूसरा शिकवा है वो वफाकी हुकूमत से है। भाई आपकी बातें, वुज़रा का आना, वफाकी वुज़रा जो कि हुक्मरान जमा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके हम इत्तेहादी हैं, खुल के बात कर लेता हूँ, जिनके हम इत्तेहादी हैं, वो आते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि K4 में अगर हमें 40 अरब भी देने पड़े हम दे देंगे। किधर है भाई 40 अरब? क्यों? मतलब मैं सब ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, बेवकूफ़ समझा हुआ है आपने कराची की आवाम को। देखें, ये सारी सूरत हाल में MQM इग्नोर नहीं हो रही है, सारी सूरत हाल में कराची की आवाम इग्नोर हो रही है, और सब बैठ के तमाशा देख रहे हैं। MQM की नहीं सुननी, ना सुने। कराची की आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की भी है, सूबाई हुकूमत की भी है। ये दोनों हुकूमतें जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में पूरी तरह नाकाम हुई है, खुल के बोल लो। अच्छा अली भाई, ये बता दें, अभी आपने अपनी नाकामी तस्लीम कर ली है, लेकिन वो मजबूरी बताएं, वो क्या मजबूरी है? जब वफाकी हुकूमत आपको नियुक्त नहीं कराती तो आप उनसे मिलतियाँ भी लेते हैं, उनके साथ कदम ब कदम चलते भी हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। भाई देखें, अगर तो पहले तो आपने वो अभी खुद बोलिए, मैं हमने नहीं बोली। आप अब जैसे इंटरप्रेट कर लें, जमहूरियत है, सबको आज़ादी है। भाई MQM जो है वो हुकूमत की मजबूरी नहीं है। इस मुल्क में, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, इस मुल्क में
جمہوریت کی مجبوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. ان دونوں کو فرق کو سمجھیے گا. جس دن سمجھ جائیں گے یہ والا سوال کرنا بند کر دیں گے. نظام چلنا ہے بھائی, نظام نہیں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ نظام ڈیریل ہوگا تو تب بھی جو ہے سب کو پتہ ہے. تو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس بک میں اپنا کھاتا, اپنے کھاتے, اس کھاتے میں نا اپنا نام نہیں لگوانا. جس نے لگوانا ہے وہ لگوائے نا, لینا ذمہ داری ہے. کیوں نہیں لیتے؟ کھاتے میں تو نام ہے نا, 2 منسٹر آپ کو. ارے سر میں بتا تو رہا ہوں, ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کے اتحادی ہونا, جمہوری نظام کو سپورٹ کرنا, اس کو سمجھ لیجئے گا تو آپ کو میرے چلیں. وفاقی کابینہ میں شمولیت, چلیں اب آپ نے بول دیا تو میں بھی موڈ میں ہوں کہ مجھ سے سوال کیے جائیں. دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے. جو ایفیکٹیوٹی کسی جماعت کی کابینہ, یہ آپ کے سامنے سینسز والا مسئلہ ہے نا, اگر کابینہ میں نہیں بیٹھتے 73 لاکھ لوگ بازیاب نہیں ہوتے, یہ بھی تو ایک حقیقت ہے. اس میں ایفیکٹیوٹی, اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے, نارمل سی بات ہے. ہم وفاقی حکومت میں تھے, ہمارا کابینہ میں وزیر تھا, اسی لیے اسٹرانگ فالو اپ ہوا, اسی لیے 73 لاکھ لوگ بازیاب ہوئے, اسی لیے شہر کراچی کی صوبائی اسمبلی کی 3 اور قومی اسمبلی کی 1 سیٹ بڑھی. جناب پورا مطلب پیراہے میں لے کے بات کریں. تھینک یو.